دل میں بغض یا کینہ رکھنے والوں کا انجام۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بغض یا کینہ کہتے کسے ہیں۔ بغض یا کینہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، یعنی دل میں بھاری سمجھیں اور اس سے غیر شرعی دشمنی رکھیں۔ شریعت جہاں اجازت نہیں دیتی وہاں اس سے دشمنی قائم رکھیں اور اس سے نفرت کریں، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ اس کو بغض یا کینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سامنے والا بوجھ نظر آتا ہے، مثلاً یہ یہاں کیوں آیا، اسے اتنی ترقی کیسے ملی، دوسرے کی شہرت اور عزت سے جلن۔ یہ حسد اور جلن دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ اس کے نقصان اور پریشان کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہستہ آہستہ تمہاری طرف پچھلی امتوں کی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جو پچھلی امتوں کے اندر حسد اور بغض کی بیماریاں تھیں وہ تمہارے اندر بھی آ جائیں گی، اور یہ بیماری تمہارے دین کو ختم کر دے گی، تمہاری نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میرے پاس اپنی بخشش کا صرف ایک ہی عمل ہے۔ حالانکہ وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حدیبیہ اور جنگ خندق میں حصہ لیا اور بڑی بہادری سے جنگ لڑی، جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد، تم سے میرا وعدہ ہے، میں تمہارے تمام صحابہ اکرام کو جنت میں داخل کروں گا، چاہے انہوں نے کوئی غلطی کی ہو یا نہیں، سب کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ ان کا تو صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں، میرے پاس بخشش کا صرف ایک ہی عمل ہے، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی شخص کا دل نہیں دکھایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے واسطے کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ بغض ایک باطنی بیماری ہے۔ اس بیماری میں جان تو نہیں جاتی، مگر اس سے ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس بیماری کو باطنی بیماری کہتے ہیں۔ دنیا کی بیماری ہمارے گناہ معاف کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ گناہ گار انسان جب بیمار ہوتا ہے اور وہ اس بیماری پر صبر کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بغض کی باطنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص کی موت ہو گئی جو کہ ہمارے قافلے میں تھا۔ ہم سب قافلے والوں نے اس کو غسل دیا، کفنا کر دفن کرنے کے لیے قبر کھودی۔ جب قبر تیار ہو گئی اور ہم نے میت کو دفن کرنا چاہا تو ہم سب نے دیکھا کھودی ہوئی قبر کے اندر چاروں طرف سے کالے کالے سانپ نکلنے لگے اور پوری قبر سانپوں سے بھر گئی۔ ہم لوگ میت کو وہاں سے دور لے گئے۔ ہم نے دوسری جگہ پر قبر کھودی اور جب میت کو دفن کرنا چاہا تو اس قبر میں بھی چاروں طرف سے سانپ اور بچھو نکلنے لگے۔ ہم نے میت کو وہیں پر رکھ دیا اور دوڑ کر آپ حضرت کے پاس آئے۔ ہم لوگ اس کو دفن کس طرح کریں؟ ہم نے پوچھا۔ آپ سوچیے، جو شخص حج کرنے کے واسطے جا رہا ہو اور اگر راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس شخص کو قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا، مگر یہ کیسا حج کو جانے والا شخص ہے جس کی پہلی قبر کھودی گئی تو کالے کالے زہریلے سانپ نکلے، اور جب دوسری قبر کھودی تو اس میں سانپ اور بچھو نکلے۔ یہ شخص کتنا بڑا گنہگار ہے جس پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دفن ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قافلے والوں کی بات سنی اور فرمایا، اس شخص کے دل میں بغض تھا اور یہ لوگوں سے کینہ کیا کرتا تھا، جبکہ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف فرماتا ہے، مگر دل میں بغض یا کینہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اور نہ ہی اس شخص کی بخشش ہوتی ہے، اور اس کی توبہ جب تک قبول نہیں ہوتی تب تک یہ اپنے دل کو بغض اور کینہ سے پاک صاف نہ کر لے۔ اس لیے آپ لوگ اس شخص کو اسی قبر میں دفنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ اکرام موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، ابھی کچھ دیر میں سامنے کے راستے سے ایک شخص آئے گا، وہ شخص جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سب صحابہ اکرام کی نظریں سامنے والے راستے کو دیکھنے لگیں کہ آخر وہ کون شخص ہے جس کے جنتی ہونے کی بشارت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کچھ دیر میں سادہ لباس پہنے ہوئے اور ایک ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے ایک انصاری صحابہ آ رہے تھے۔ سب لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ سب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آج بھی وہی انصاری صحابی آ رہے ہیں۔ اسی طرح تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب متواتر 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت دی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ آپ حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا، حضرت میں کچھ دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے رہے کہ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی فضیلت سے آپ کو یہ مقام ملا ہے، مگر حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی خاص عبادت نہیں کی، کھانا کھایا اور سو گئے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی خاص عمل نہیں کرتے، اس کی کوئی اور ہی وجہ ہوگی، آپ اجازت لے کر چل دیے۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن عمر، آپ جس کے لیے آئے تھے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، میرے دل میں بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بس یہی عمل میرے پاس ہے جو میری بخشش کروا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا انس، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھانا اور اپنے دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت پیدا نہ ہونے دینا، اپنے دل کو بغض اور کینہ سے پاک رکھنا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بغض کتنی بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بغض، کینہ اور نفرت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔